عزیز طلبہ و طالبات، اس اقتباس میں ہم دیکھیں گے کہ مصنف کے دوست نے ان کا قافیہ تنگ کرنے کے لیے، یعنی انہیں پریشان کرنے کے لیے اپنی بیوی کو قیمتی ساڑی یا زیور لے آئے۔ تو تاجر کی بیوی شیخی بگارنے لگتی ہے۔ یہ خبر جیسے مصنف کی بیوی تک پہنچتی ہے تو اس کے سینے پر سانپ لوٹنے لگتے ہیں، یعنی وہ حسد کے مارے بے چین ہو جاتی ہے۔ اس نے بھی اپنے شوہر سے فرمائش کی کہ مجھے بھی اس سے زیادہ قیمتی ساڑی اور زیور لائیے۔ پھر گزشتہ اتوار کو، یعنی پچھلے اتوار کو، جب تاجر کی بیوی نے اپنے بچے کے جنم دن پر 25 عورتوں کو مدعو کیا تو مصنف کی بیوی فرمائش کرنے لگی کہ اپنے بچے کے جنم دن پر 50 عورتوں کو مدعو کروں گی۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ مصنف کے بچے کو بخار آ جاتا ہے۔ مصنف کی بیوی نے ان کے دوست کی بیوی سے ذکر کیا کہ میرا بچہ بیمار ہو گیا تھا، اسے بخار آیا تھا اور بخار 104 ڈگری تھا، بیچارہ رات بھر ہائے ہائے کرتا رہا۔ تب تاجر کی بیوی سے برداشت نہیں ہوا، اس نے اس میں بھی ڈینگے مارنا شروع کر دی، شیخی بگانے لگی اور یہ کہا کہ 104 ڈگری بخار بھی کوئی بخار ہوتا ہے؟ میری منی کو کل رات بخار آیا تھا تو 106 ڈگری بخار تھا، میں نے ڈاکٹر کو تک نہیں بتایا، سوچا بخار ہی تو ہے، خود بخود اتر جائے گا۔ دیکھا آپ نے عورتوں کی باتیں۔ اب یہ دونوں میاں بیوی کی باتیں دیکھ کر دونوں کے بچے بھی لافزنی کا شکار ہو گئے۔ تاجر کے بیٹے نے جب مصنف کے بیٹے سے کہا کہ مجھے روزانہ 2 روپے خرچ کے لیے ملتے ہیں، تب مصنف کے بیٹے کہنے لگے کہ مجھے اپنے گھر سے روزانہ 5 روپے خرچ کے لیے ملتے ہیں۔ تاجر کا بیٹا برجستہ کہنے لگا کہ ایک مرتبہ میرے والد محترم نے بلیک مارکیٹ میں کیروسین فروخت کر کے 7,000 روپے کمائے تھے۔ مصنف چونکہ معلم تھے، بیٹا کہنے لگا کہ میرے والد محترم نے ایک مرتبہ اسکول کے فنڈ سے 10,000 روپے اڑا لیے تھے۔ اب آپ ہی بتائیے، یہ لافزنی کی حرکتوں کی وجہ سے دونوں نے اپنے ماں باپ، اپنے والدین یعنی والد محترم کا خیال نہیں رکھا اور دونوں کو مجرم قرار دیا۔ اگر یہ حرکتیں اور ایسی باتیں سماج کے سامنے آئیں تو لوگ معلم کو اور تاجر کو کس نگاہ سے دیکھیں گے؟ انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری ان جھوٹی باتوں سے، مبالغہ آمیز حرکتوں سے ہمارے والدین کو کہیں جیل کی سلاخوں کے پیچھے زندگی نہ گزارنا پڑے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ایسی شیخی نہ بگاریں اور جھوٹ نہ بولیں جس کی وجہ سے ہمارے والدین کی عزت پر حرف آتا ہو۔ لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اچھے سماج کو تشکیل دینے کے لیے جھوٹ بولنے اور بری باتوں اور بری حرکتوں سے گریز کرتے رہیں۔